بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے قول کو بیان کرنے کے بعد اس کی تردید فرمائی ہے۔ یہود و نصارہ مشرکین یہ تین گروہ اسلام کے مخالف تھے، اور یہ تینوں کہا جا کرتے تھے کہ معاذ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے۔ عیسائی کہا کرتے تھے کہ عیسیٰ ابن اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہودیوں کا ایک گروہ کہتا تھا عزیر ابن اللہ کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے قول کو ذکر کرنے کے بعد ان کی تردید فرمائی ہے، اس قول کو رد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، سبحانہ، وہ ذات پاک ہے۔ یعنی اولاد کی ضرورت اسے ہوتی ہے جسے مدد کی ضرورت ہو، جو کسی کا محتاج ہو، جسے کسی کی طرف احتیاجی ہو، اسے اولاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ سبحانہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے، لم یلد ولم یولد، یعنی ہمارے دلوں میں توحید کو بٹھایا جا رہا ہے، شرک کی نفی کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہیں۔ اللہ ما فی السماوات والارض، پھر اس پر دلیل یہ قائم فرمائی کہ ساری زمین و آسمان وہ اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ یعنی آسمان پر سورج، چاند، ستارے، سیارے، جتنی چیزیں آسمان پر ہمیں نظر آتی ہیں یا نظر نہیں آ رہی، تو ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ والارض، اور زمین میں جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، زمین کے اندر جو چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی، ساری اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ جب آسمان و زمین کے خزانے، آسمان و زمین اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کسی اولاد کی ضرورت نہیں۔ کل لہ قانتون، ارشاد فرمایا ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی مطیع ہیں، تابعدار ہیں، فرما بردار ہیں۔ یعنی آسمان پر نظر آنے والی یا نظر نہ آنے والی ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی تابعدار ہیں، فرما بردار ہیں، مطیع ہیں، اس کا حکم مانتی ہیں۔ کسی کو کوئی اختیار نہیں، نہ جزوی اختیار ہے، نہ کلی اختیار ہے، سارے کے سارے آسمان کی اشیاء، آسمان بے اختیار ہے۔ اسی طرح زمین کے اندر سارے کی ساری اشیاء وہ بے اختیار ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی تابعداری کرتی ہیں، اس کی مطیع ہے، فرما بردار ہے۔ کل لہ قانتون، سارے کے سارے اس کے لیے تابعداری کرنے والی ہے۔ بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے ایک اور دلیل بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرنے والے ہیں آسمان و زمین کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا بغیر کسی سانچے کے، بغیر کسی نقشے کے، بغیر کسی مٹیریل کے۔ بدیع کہا جاتا ہے کہ جو کسی چیز کو وجود عطا کرے بغیر نقشے کے، بغیر سانچے کے۔ کہ زمین و آسمان کا کوئی نقشہ نہیں تھا، کوئی سانچہ نہیں تھا، کوئی ان کا تصور نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ بدیع ہیں، یعنی ان کو عدم سے وجود عطا کرنے والے ہیں، اس انداز سے کہ ان کا تصور ہی نہیں تھا۔